کہانی کا عنوان شب غم، قسط نمبر 9۔ اس نے بے خودی کے عالم میں عمیر کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنسوؤں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر آنسوؤں کو پونچھنے کی غیر محسوس انداز میں کوشش کی تھی۔ وہ بنا کہے اتنا تو جان گیا تھا کہ وجہ عام نہیں تھی، مگر وجہ اتنی خاص ہوگی یہ بھی اس نے نہیں سوچا تھا۔ میں نے بہت یاد کیا آپ کو، پتہ ہے بہت وحشت ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے آج میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ دیوانہ وار انداز میں کہتی اسے حواس میں بالکل نہیں لگ رہی تھی، اور عمیر اس کی بات پر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے کمرے کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کے ذہنی طور پر منتشر ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ یہ کمرہ آپ کو گندگی نہیں پسند؟ میں بس ٹھیک کر دیتی ہوں۔ شرمندہ سی وہ آدھے ادھورے جملے بھیگی آواز میں کہتی ہوئی پلٹنے لگی تھی جب عمیر نے غیر ارادی طور پر سرعت سے اس کا بازو تھام کر اپنی جانب کھینچا اور اس کے گرد حصار تنگ کیا۔ اور اب حواس میں لوٹتی وہ اتنی قربت پر پریشان ہو گئی تھی جب وہ کئی ثانیے کچھ نہ بولا اور بس بے خودی کے عالم میں بنا پلکے جھپکے اسے دیکھتا رہا تو وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کے اگر حواس بحال ہو چکے تھے تو اس کے والی کیفیت مقابل پر طاری ہو رہی تھی۔ عمیر، پلیز مت پکارا کرو مجھے اتنی چاہت سے، یقین جانو میں حواس کھونے لگتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بے خودی سے کہتے ہوئے کونپل کی شور مچاتی دھڑکنوں کو ایک دم جیسے ساکت کر گیا تھا۔ وہ اس سے خود کو چھڑوانا چاہتی تھی مگر اس نے جیسے آج ساری زندگی نہ چھوڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مجھے چھوڑیں پلیز، وہ کانپتی آواز میں بولی تو عمیر کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ میں تمہارے قریب جاتا ہوں تو تم پریں دھکیل دیتی ہو اور دور جاتا ہوں تو پاس بھاگتی ہو۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ اپنا دھتکارا جانا کسی سے برداشت نہیں ہوتا، جبکہ کونپل کو حواس میں بالکل نہیں لگا تھا۔ وہ حواس میں ہوتا تو وہ اس کو آپ کہہ کر پکارتا اور عمیر جذباتی بالکل نہیں تھا۔ اس بات کو وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ کونپل کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ ذہنی دباؤ میں ہو اور وہ سب کچھ یوں ہی کہہ رہا ہو، اس میں حقیقت کچھ بھی نہ ہو، سب دل کے غبار سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر چند ثانیہ اس کو خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی، جبکہ عمیر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے لگا۔ وہ پہلے صرف میری آنکھ میں سمایا تھا، وہ پہلے صرف میری آنکھ میں سمایا تھا، پھر ایک روز رگوں تک اتر گیا مجھ میں، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے فارس، میں اس میں سمٹا رہا اور وہ بکھر گیا مجھ میں۔ اپنی بے خودی اور بدحواسی پر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ شرمندہ تھے۔ وہ کافی دیر نیچے ہی کام کرتی رہی۔ مشائم اور امی جان کے ساتھ مل کر کام جلدی ہی ہو جاتا تھا۔ مشائم روایتی نندوں کی طرح سارا کام اس پر نہیں چھوڑتی تھی، وہ کام چور ضرور تھی مگر امی جان اور عمیر اسے بالکل ڈھیل نہیں دیتے تھے۔ وہ بیٹھ کر امی اور بھائی کی برائیاں کرتی رہتی اور کونپل ہنس کر سنا کرتی تھی۔ اب وہ سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور عمیر نیچے آ گیا۔ وہ بے چین ہو گئی تھی۔ پہلے والی شرمندگی پھر سے عود آئی تھی، دھڑکنیں پھر سے شور مچانے لگی۔ وہ یوں ہی ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی تھی اور عمیر اچھی طرح اس کی پریشانی اور اضطراب کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی پریشان اور ملال میں رہے، سو وہ کونے والے صوفے میں بیٹھ گیا تھا، یہی ظاہر کیا کہ وہ اس کی جانب بالکل نہیں دیکھ رہا تھا، مگر جانے کون سی حس بنا دیکھے بھی اس کو کونپل کی ایک ایک حرکت کی اطلاع دے رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کا شور تک سن رہا تھا۔ چلو بیٹا کھانا لگا دو۔ چند لمحے باتیں کرنے کے بعد امی جان نے اشارہ کیا تو کونپل تو جیسے اسی انتظار میں تھی، فوراً بھاگ گئی تھی، جبکہ مشائم کوئی گتھی سلجھا رہی تھی۔ لعنت ہو مجھ پر، کیا ضرورت تھی اتنی بیتاب ہونے کی؟ یہ نہ کیا ہوتا تو میرا پلڑا بھاری رہتا، یوں چھپنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ عمیر کے سامنے آتے ہی اس پر پھر سے شرمندگی بھرے پچھتاوے کے اٹیک ہونے لگے تھے۔ پھر سے خود کو کوسنے لگی تھی۔ اف، کیا سوچتے ہوں گے وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہی سوچتے ہوں گے کہ کیسی کوئی شرم و حیا سے آری لڑکی ہے، بات کرنا تو دور کی بات، جا گلے لگی۔ اتنا خیال آنے کی ہی دیر تھی کہ اس نے یوں آنکھیں بند کر لی جیسے حقیقت بدل جائے گی۔ آخری چند پل اور اپنی بےتابیاں یاد آئیں تو اس نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ امی! اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے جیسے اس بات کو دوبارہ سوچنا بھی نہ چاہتی ہو۔ چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ کاش وہ لمحہ زندگی سے نکال دوں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ وہ کھانا ڈالنے لگی تھی کیونکہ کھانا کھانے کا ایک ہی وقت تھا اور اس وقت پر کھانا ہر حال میں لگ جاتا تھا۔ کیا جواب دوں گی اگر انہوں نے پوچھا تو؟ نئی فکر لاحق ہوتی، دھڑکنیں بڑھاتی، مزید شرمندہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ میں کہہ دوں آپ شوہر ہیں میرے، مجھے آپ کی آغوش میں سکون ملا تھا، سو وہ خود کو جواب دے رہی تھی جب ایک دم رکی۔ شٹ آپ کونپل، جاہل لڑکی، یہ کیا اول فول بک رہی ہو؟
کہاں کا سکون، کیسا سکون، توبہ توبہ، استغفر اللہ، کیسی کوئی بے شرم لڑکی ہوں میں۔ اس نے خود کو ڈپٹتے ہوئے چولہا بند کیا تھا اور سالن نکالنے لگی تھی۔ یا اللہ، امی کی کال آ جائے کہ کومپل کو کچھ دن وہاں چھوڑاؤ، کچھ دن بعد شرمندگی کم ہو جائے گی۔ وہ سوچتی رہی مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ مشائم آ گئی تو اس کا دھیان بٹ گیا۔ دونوں نے مل کر کھانا لگایا۔ وہ جوڑ نظروں سے عمیر پر بھی نگاہ ڈالتی رہی مگر وہ بالکل بھی متوجہ نہیں تھا، لیکن اس کی ہر نظر کو وہ خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ اگر عمیر دیکھ لیتا تو وہ انکمفرٹیبل محسوس کرتی، مگر اب اس کا یوں نظر انداز کرنا بھی اسے بری طرح کھل رہا تھا۔ یہ محبوب بڑا عجیب شخص ہے، جو نہ دیکھے تو دنیا بری لگے اور اگر دیکھے تو دنیا ہی الٹ ہو جائے۔ وہ تو دیکھ بھی نہیں رہے اور تمہاری بےتابیاں دیکھنے لائق تھی کومپل۔ اس کے یوں نظر انداز کرنے پر اس نے خود کو کوسا اور اب کپوں میں چائے نکالنے لگی تھی۔ عمیر کھانا کھاتے ہی کمرے میں چلا گیا تھا اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ چائے لے کر جائے۔ مشائم یار، اپنے بھائی کو چائے دے آؤ، میں کچن سمیٹ لوں۔ اس کو ایک دم نیا بہانہ سوچ گیا تھا تو اس نے مشائم سے کہہ دیا، بالکل بھی نہیں، آپ جائیں اور بھائی کے ساتھ وقت گزاریں، میں سمیٹ لیتی ہوں۔ مشائم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو دوسروں کو اسپیس دینا اچھی طرح جانتے تھے۔ نہیں مشائم، میں کر لیتی ہوں، تمہارا بہت کام ہے یونیورسٹی کا، وہ کر لو۔ اس نے فوراً سے پہلے انکار کر دیا۔ وہ اس کو کیا بتاتی کہ تمہارے بھائی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ نہیں بھابھی، میں کر لیتی ہوں، ویسے بھی ابھی کام کافی ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ پر لگایا ہے، آپ جائیں۔ دراصل بھائی کو کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے کی عادت ہے، وہ انتظار کر رہے ہوں گے، جائیے اس سے پہلے کہ کچن کی ابتر حالت دیکھ کر میری نیت بدل جائے۔ اس نے سنک کے ٹیپ بند کرتے ہوئے چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمائی اور ہنستے ہوئے کہا تو وہ نہ چاہ کر بھی مسکرا دی تھی اور چائے اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو عمیر چائے کے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کا کپ سامنے رکھا اور اپنا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کسی کو کچھ سرو کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ آواز مگر سخت لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تو کومپل نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ عمیر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ اس کو بلا وجہ غصہ نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے بے رخی سے کہتے نظروں کا رخ بدلتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا تو اسے چائے کے قطرے گر رہے تھے۔ عمیر نے اس کو جن نگاہوں سے دیکھا تو وہ اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے ٹیشو پیپر اٹھایا اور اس کے پاس آئی جبکہ عمیر مسلسل اسے نظر انداز کرتا رہا۔ ٹرے میں چائے گرنے کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا اور چائے گری کس وجہ سے تھی یہ بھی اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ دیں، میں صاف کر دیتی ہوں، اس نے نظریں جھکائی کہا تھا۔ غفلت سے اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا۔ بیٹھے یہاں پر۔ عمیر اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ چکا تھا۔